الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، نزع کا وقت، موت کا آغاز، نزع کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ گھڑی ہر مومن کو پیش آئے گی. ہر مسلمان یہاں سے گزرتا ہے. نزع، موت کا آغاز. یہاں سے ہر مسلمان نے گزرنا ہے، ہر ایمان والے نے گزرنا ہے. تو اس موقع پہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا؟ تو حضرت عزرائیل جو ملک الموت ہیں، ان کے بہت سارے اعوان، مددگار فرشتے ہیں. کچھ دائیں طرف والے اصحاب الیمین، کچھ بائیں طرف اصحاب الشمال. جب ایمان والے کا یہ نزع کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ دائیں والے فرشتے جو چمکتے چہرے کے ساتھ انتہائی خوبصورت، یہ دور سے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک نیا عالم شروع ہو رہا، اور وہ ایسا لگیں گے جیسے کسی پہاڑی سے سورج اور چاند کئی ساری بڑی تعداد میں نکل رہے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہے. یہ گھڑی اس کے لیے حیرت کی ہوتی ہے، حیران ہے یہ کیا ہے. آہستہ آہستہ جب وہ قریب آتے ہیں تو ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اسے اللہ کریم کے پاس جانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اسے شوق دلاتے ہیں، اسے ترغیب دیتے ہیں، اسے وہاں کی نعمتیں بتاتے ہیں، وہاں کی مسرت اور خوشی بھری زندگی کے نقشے دکھاتے، آمادہ کر رہے ہوتے. موت طبعاً آدمی کو پسند نہیں، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک یہ روح جسم میں رہتی ہے، اس سے بھی اس کا ایک تعلق ہوتا، اور پھر یہ جسم لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، وہ بھی مانوس ہو جاتا ہے. طبعاً پسند نہیں. واللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت، ایسا تعلق اور ملاقات کا ایسا شوق ہوتا ہے
کہ ان کے لیے جانا رہ جانے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، اس لیے کہ جتنی نیکی کے ساتھ زندگی میں مل جائے غنیمت ہے، جتنی نیکی کے ساتھ زندگی مل جائے غنیمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر واقعی تم اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو نا۔ تو پتہ چلا کہ ولایت اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ آدمی موت کی چاہت رکھتا ہے، اور وہ فرمایا کہ تمنا نہ کرو۔ تو بتایا کہ کسی آزمائش کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو، یہ بے صبری ہے۔ ہاں اللہ کی ملاقات میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں اگر اللہ سے تمنا کرتے ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں مری جاؤں اچھا ہے، یہ بے صبری ہے، یہ بے صبری ہے، یہ موت کی تمنا ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک یہ کہ اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق ہے، اور موت اس کے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ تو وہ شوق اور محبت کی تمنا، ملاقات کی تمنا، وہ پسندیدہ ہے۔ تو ان کے ہاں طبعی کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، انہیں موت کا ملاقات کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ طبعی کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں اس کی ایک مثال دی، جیسے مشکیزہ، چمڑے کا مشکیزہ، وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، تو جب اسے الٹا کریں تو غرق غرق کر کے نکلتا، اور اس میں ایک قطرہ بھی نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایسی اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، ان کی روح ایسی تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے انہیں آمادہ کرنا پڑتا ہے، انہیں شوق دلایا جاتا ہے، انہیں ترغیب دی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے ارجعی اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ كانت في الجسد الطيب اخرجی الى روح وريحان ورب غیر غضبان، کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کے اللہ کی رحمت، وہاں کی مہربانی، ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوگی، شوق دلایا جاتا۔ تو یہ گھڑی ہر مسلمان کو پیش آئے گی، اور اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، لوٹا، واپس چل اپنی رب کی طرف۔ تو اللہ سے راضی ہے، اور وہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔
نزع کا وقت ہے، اور یہ اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ لوٹ آؤ، پیغام ہے کہ تم کہیں سے آئے ہو اور تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو اور پھر یہاں سے لوٹ جانا ہے۔ تم کہیں سے آئے ہو، تم بھیجے گئے ہو، تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، لوٹنے کے لیے آئے ہو۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ مزدوری کرنے آئے ہو، پھر واپس جائیں گے۔ جیسے آدمی کارخانے جاتا ہے، رات کو گھر چلا جاتا ہے، کہیں کام کرنے جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد واپس آ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے سال کے بعد واپس آ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے 2 سال کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ تو فرمایا تم واپس آ جاؤ۔ تو پیغام ہے کہ یہ سبق بھولنا نہیں، تم لوٹنے کے لیے بھیجے گئے ہو، رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹنا ہے، آ جاؤ، اور اس حال میں آئے کہ اللہ بھی تم سے راضی، تم اللہ سے راضی اور اللہ بھی تم سے راضی۔ یوں تو کافر بھی، یہودی ہے، عیسائی ہے، سوائے وہ جو اللہ کو مانتے ہی، جو اللہ کو کا وجود ہی کا انکار کرتے، باقی سب اللہ سے راضی ہیں۔ یہودی بھی کہے گا ہم اللہ سے راضی ہیں، عیسائی بھی کہے گا ہم اللہ کے راضی ہیں۔ تو مومن صرف اللہ سے راضی نہیں بلکہ اس کے فیصلوں پر بھی راضی ہے، اس کی تقدیر پر بھی راضی ہے، اس کی تجاویز پر بھی راضی ہے۔ یہ ہے راضی ہونا۔ کہ اے ایمان والے، لوٹ آ اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی۔ اب بندہ مومن جو واقعی بندہ کہلانے کے لائق ہے، جو واقعی بندہ کہلانے کے لائق ہے، وہ صرف اللہ سے راضی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ پالنے والے ہوتے ہیں، اور پالنے میں بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بچے کو ناگوار گزرتی ہیں۔ جہاں ماں دودھ پلاتی ہے چانٹا بھی مار دیتی، جہاں باپ کھلاتا پلاتا ہے تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ تو فرما بردار بچہ وہ نہیں کہلاتا کہ جب اللہ باپ کھلائے تو کہے آپ کا بیٹا، اور جب باپ ڈانٹے تو کہے نہ آپ میرے باپ نہ میں آپ کا بیٹا، اسے فرما بردار نہیں کہتا۔ تو اللہ کا بندہ وہ بندہ نہیں ہوتا جو نعمتوں میں رکھے تو اللہ سے راضی رہے،
اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو اللہ ہی سے ناراض ہو جائے، اللہ ہی سے شکوے کرنے لگ جائے، وہ بندہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں، جیسے وہ بچہ فرما بردار اولاد کہلانے کے لائق نہیں۔ پالنے میں صرف بچے کو خوش نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بچے کے مصلحت میں کبھی ایسے بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بچے کو بسا اوقات اچھے نہیں لگتے، لیکن ظاہر ہے وہ باپ کسی عداوت کی وجہ سے نہیں کرتا، وہ ماں کسی نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی، اس کے پیچھے محبت ہی ہوتی، کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے، کوئی خیرخواہی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو بندہ تو وہ بندہ ہے، اللہ تعالی جو بھی اس کے لیے فیصلہ کر لے، وہ کہے اس میں کوئی میرے لیے مصلحت ہی ہے، اس میں میرے لیے کوئی نفع ہی ہے، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، اس نے میری تربیت کرنی ہے، وہ پالنے والا ہے، اس نے میری تربیت کرنی ہے، وہ میری مصلحت کو زیادہ جانتا ہے، وہ میرے حق میں مجھ سے زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ فرمایا وہ ہے اللہ کا بندہ کہ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے ہر حال میں۔ آج کل کے بڑے بچوں میں تو شاید یہ چیز آسانی سے پیدا نہ ہو کہ وہ باپ سے ہر حال میں راضی رہے، لیکن جب بچے میں شعور نہیں ہوتا، وہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ دودھ پینے کے لیے بھی ماں کے گود میں آتا ہے، اور ماں تھپڑ مارے تب بھی ماں کے گود میں ہی آتا ہے۔ دودھ کے لیے بھی وہ ماں کے گود میں آئے گا، اور ماں اگر ڈانٹ دے تب بھی رو کر ماں کے گود میں ہی آئے گا، اسے پتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر میری پناہ کہیں نہیں۔ میری جائے پناہ ماں ہی ہے۔ فطرت پہ ہوتا ہے نا، وہ فطرت پہ ہوتا ہے۔ تو بندہ وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اللہ نعمتوں کی فراوانی کرے تب بھی اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لے، مفلس بنا دے، غریب کر دے، تو بندہ وہ بندہ ہے تب بھی اللہ سے راضی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے آدمی اس لیے راضی ہوتا ہے کہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، مجبوراً راضی ہو گیا، نہیں یہ نہیں ہے، مجبوراً راضی نہیں، خوشی سے راضی ہو گیا۔ مجبور تو سبھی راضی ہو جائیں گے، کر کیا سکتا ہے؟ انعام اس کو ملے گا جو خوشی سے راضی ہو، انعام کا مستحق وہ ہے جو خوشی سے راضی ہوگا، اس دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، کہ جو ہر حال میں راضی رہے کہ اللہ تعالی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پالنے والا بھی ہے۔ بچے کے پالنے میں کبھی اسے نہلایا جاتا ہے لیکن بچہ روتا بھی ہے، لیکن پالنے والا جانتا ہے کہ اس بچے کو کیا پتا اس کے بعد یہ چمک جائے گا،
نئے کپڑے تبھی پہنائے جا سکتے ہیں، میل کچیل دور کر کے اس کو صاف کرنے کے لیے نہلانا ضروری ہے، حالانکہ وہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، وہ پالتے ہیں، اور اس پالنے میں کچھ ناگواریاں بھی زندگی میں آتی ہیں، لیکن جو واقعی اللہ کا بندہ ہے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ جیسے صحت میں اس کی زندگی میں اس کے دل میں اللہ کی رضامندی ہے، ایسی بیماری کے اندر بھی اس کے دل میں اللہ کی رضامندی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس بیماری میں بھی میری مصلحت ہے، تربیت تو کر رہا، وہ پالنے والا جو ہے۔ پالنے والا بسا اوقات صحت میں آدمی اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے۔ اللہ میاں پالتے، کوئی آزمائش میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو کھینچ کے اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ دولت، خوشحالی، دنیاوی ترقی، یہ اللہ کو بھول ہی گیا۔ اللہ نے ذرا رسی کھینچی، پالنے والا جو ہے کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز اسے مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب یہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ کہلانے کے لائق ہے۔ اس کے لیے بڑا انعام، کہ یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ بندہ تدبیر بھی کرے، محنت بھی کرے، منصوبہ بندی بھی کرے، تدبیر بھی کرے، محنت بھی کرے، منصوبہ بندی بھی کرے، تجویز نہ کرے۔ تجویز کا حق اللہ کو ہے۔ تدبیر کرے، کوشش کرے، پلاننگ بنائے، تجویز نہ کرے، بلکہ کوشش کر کے تدبیر کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اے اللہ، نتیجہ جو آپ دیں گے، تجویز جو آپ کریں گے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہ ہے بندہ، یہ ہے بندہ۔ آج ساری دلی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ آج بندہ تجویز کرنے لگا، اس سے آدمی کا دل پریشان رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے تجویز کرنا تو اللہ کی شان ہے، اور معاملہ جب تجویز کے خلاف ہوتا ہے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے میاں، آپ کے ذمے میں تدبیر کرنا ہے، آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، آپ کے ذمے محنت کرنا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تجویز اللہ کریم کریں گے، اس لیے کہ وہ میری مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ضرور بیمار کے لیے دوا کا انتظام کریں، اچھے ڈاکٹر بھی دیکھ لیں، علاج بھی کر لیں، یہ ساری تدابیر کریں۔ صحت دے یا نہ دے، اب دے یا تاخیر سے دے، مہینوں بعد دے یا سالوں بعد دے، وہ پالنے والی ذات ہے، وہ میری مصلحت کو زیادہ بہتر جانتی۔
وہ میری مصلحت کو زیادہ جانتی ہے. تجویز کرنے سے دل پریشان رہنے لگے گا، سپرد کرنے سے دل مطمئن رہنے لگے گا. تجویز کرنے سے دل پریشان رہنے لگے گا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، اور اب تک کیوں نہیں ہوا، اور ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. دل پریشان رہنے لگ جائے گا. اور تدبیر کر کے اللہ کریم کے سپرد کر دو، دل مطمئن ہو جائے گا. وہ حکیم ہے، اور صرف حکیم نہیں، رحیم بھی ہے، مہربان بھی بہت ہے. اور صرف رحیم نہیں، وہ حکیم بھی ہے، اور وہ علیم بھی ہے. وہ میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے. وہ پالنے والا ہے بھائی. تم ماں کی حکمت کو جانتے ہو، ماں کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ بڑی مصلحت رکھتی ہے. وہ ڈانٹ بھی دے، رلا بھی دے، تھپڑ بھی مار دے، تب بھی کہتے ہیں اس بچے کے حق میں اماں کی کوئی مصلحت ہوگی. ماں جو ہے کوئی مصلحت ہی ہوگی تبھی بچہ رو رہا ہے، تبھی اماں اس کو ڈانٹ رہی ہے، تبھی ابا نے اس پہ سختی کی ہے. اس بچے کی کوئی خیر خواہی ہوگی، اس میں اس بچے کا بھلا ہوگا. تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو سب سے بڑی مہربان ذات ہے. تو اس ذات نے میرے لیے کوئی چیز مقدر کر دی، میرے لیے کوئی چیز طے کر دی، تجویز کر دی، تو بندگی جس کے لیے اللہ نے آگے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ ہر حال میں راضی رہتا ہے. ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ میری طرف اس حال میں کہ تم مجھ سے راضی رہے، ہمیشہ میرے فیصلوں پہ راضی رہے، میری تقدیر پہ راضی رہے، میرے تجاویز پر راضی رہے. پالنے والا ہے، پالنے میں تو ہوتا ہے، باپ ڈانٹ بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے عداوت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نفرت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے خیرخواہی ہوتی ہے. اس لیے کسی مسلمان کو آزمائش میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، تکلیف میں دیکھو، تو اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی نہیں، اس میں اس بندے کی کوئی مصلحت ہے، کوئی نفع ہے، کوئی خیرخواہی ہے. تو اللہ تعالی کو پالنے والا مان لینا اور اس کے پالنے کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا، اس پر انعام ایک، اس پر انعام یہ ہے کہ جب تم اللہ سے راضی رہو تو یاد رکھو اللہ بھی تم سے راضی ہے. گویا کہ اگر تم کوئی کسوٹی جس پہ تم پرکھنا چاہتے ہو، کوئی کسوٹی دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کی کسوٹی یہ ہے جتنا تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو، سمجھو پھر اللہ بھی تم سے اتنا ہی راضی ہے. یہی کسوٹی ہے. اس لیے وہ تسبیحات، وہ وظیفے، وہ نفلی عبادات، اور پھر دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے ناراضگی، اور دل ہی دل میں اللہ سے شکوے اور شکایت، اور دل ہی دل میں اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی، تو بھائی یہ اللہ کی بندگی سے دور کی چیزیں ہیں.
اللہ کی بندگی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ہر حال میں راضی رہو، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور کل میرے لیے موت کی گھڑی میں یہ میرے لیے خوشخبری آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اپنی زندگی میں دیکھ لو تم اللہ کے فیصلوں پہ کتنے راضی رہتے ہو۔ صرف نعمتوں میں نہیں راضی رہنا، آزمائش پہ بھی راضی رہنا۔ صرف صحت میں نہیں رضامندی، بیماری میں بھی رضامندی ہے۔ اولاد ملے رضامندی نہیں، اگر نہ ملے تب بھی دل سے اللہ سے راضی، خوشی سے راضی، حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اللہ بیٹیاں دے تب بھی راضی، اللہ بیٹے دے تب بھی راضی، دونوں نہ دے اللہ کا بندہ ہے، اس اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ دنیا میں کیا ملے گا اس پر انعام؟ یقین جانیے دنیا میں انعام یہ ملے گا کہ زندگی میں دل ہر وقت مطمئن رہے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئن، ہر وقت اطمینان رہے گا۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کیا پوچھتے ہو بھائی، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری چاہت سے تو ہو رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تمہاری چاہت سے ہو رہا ہے؟ کہا ہاں بھائی جو ہو رہا ہے میری چاہت سے ہو رہا۔ یہ کیسے؟ فرمایا جو اللہ چاہ لیتے ہیں میں بھی وہی چاہ لیتا ہوں، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے میری مرضی بھی وہی، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے میں بھی اسی پہ خوش ہوں، تو پھر پریشانی کیا؟ وہی ہو رہا جو ہم چاہ رہے، ہر وقت مطمئن رہے گا۔ جیتی جی بھی مطمئن رہے گا، جاتے جاتے بھی مطمئن رہے گا۔ ہر حال میں مطمئن رہے گا۔ بڑی بزرگی ہے، بڑی بندگی کی شان ہے، بڑی بندگی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پالنے والا مان لے اور پالنے میں اس کے ہر فیصلے کو پہ راضی ہو جائے۔ بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، بڑی بزرگی ہے۔ دے تب بھی راضی اور نہ دے تب بھی راضی، وہ حکیم ہے۔ اس کا فیصلہ ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ بتائیے نا، جس کو جو کچھ ملتا ہے کس کے فیصلے سے ملتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے۔ اور جس کو جو کچھ نہیں ملتا اسی کے فیصلے سے نہیں ملتا۔ بیماری اسی کے فیصلے سے، صحت اسی کے فیصلے سے۔ الا لہ الحکم، اس کائنات میں فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ تو پھر وہ ذات جو میرے لیے تجویز کر دے، جو میرے لیے مقدر کر دے، جس حال میں مجھے رکھے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو اس دنیا میں اس پر انعام کیا ملے گا؟ ہر وقت دل میں مطمئن رہے گا۔ ورنہ تو بھائی دل میں ایک ایسی تکلیف اٹھے گی جو زندگی کی ساری لذت ختم کر دے گی۔ وہ کیا؟ اصل تکلیف ہوتی بھی وہی، مصیبت ہوتی بھی وہی ہے جس سے دل تکلیف میں آ جائے۔ اصل مصیبت ہوتی بھی وہی ہے جس سے دل تکلیف میں آ جائے۔
ہر وقت دل میں ایک تکلیف، ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر ایسا ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتا. ہاں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی. میں نے تدبیر کی، میں نے کوشش کی، میں نے اپنی درسر منصوبہ بندی کی، اللہ نے نہیں دیا، وہ پالنے والا ہے، میرے لیے اسی میں بہتری ہو. اسی میں میرے لیے بہتری ہو. تو اس خوش نصیب آدمی کو جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب تو اللہ سے راضی رہا تو خوشخبری ہے، اب اللہ بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اور مزے اور لطف اور لذت ایک طرف، اور اس خوشخبری کی لذت اور اس کا انعام اپنی ایک طرف. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے کہ وہ ذات اب ناراض نہیں ہو. اس کی جانے والے کو ایک عجیب لذت ملے گی، خوشی ہوگی اس کو. تو میرے عزیزو، اپنا جانا اگر رہ جانے سے اچھا بنانا ہے، جانا تو ہے، لوٹنا تو ہے، اگر یہ لوٹنا رہ جانے سے اچھا بنانا ہے تو پھر اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا اس کی عادت بنا لو. اور یہ رضا مجبوراً نہیں بلکہ خوشی سے. کوئی اولاد دنیا سے چلی گئی تو ایک وقت کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے نا، کیا کرے. اور ایک یہ ہے کہ شروع ہی سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، اے اللہ آپ کی چاہت یہ ہے، میں بھی اس پہ راضی ہوں. یہ ہے. نقصان ہو گیا ایک وقت کے بعد تو صبر آ ہی جائے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ جس تکلیف میں یہ مبتلا ہوا فوراً دل میں یہ اطمینان آ گیا کہ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے مصلحت ہے، فیصلہ تیرا ہے، میں اس پہ راضی ہوں. میں راضی ہوں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ خوشخبری اس گھڑی مل جائے، بڑی نازک گھڑی ہوتی ہے، وہ بڑی نازک گھڑی ہوتی ہے. اس لیے کہ بعضوں کے مرنے والوں کے ہاں ایسے فرشتے بھی آتے ہیں جو انتہائی سیاہ اور بہت ڈراؤنی شکلیں، وہ اصحاب الشمال ہے، اور اس کے سامنے جب خوفناک احوال سامنے آتے ہیں تو اس کی روح جسم کے ایک ایک روئے میں پھنس جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، لیکن نکالتی نہیں ہے. لوٹنا تو ہے اس نے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو پردے میں رکھا ہے، لیکن ہمارے دین نے اس کی وضاحت کی ہے. جیسے باریک دوپٹہ جھاڑیوں میں الجھ جائے اور اسے کھینچ کے نکالا جائے تو وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب وہ روح نکلتی ہے تو اس کا جسم ایسے ہی تار تار ہو جاتا ہے. روح تو وہاں بھی نکلے گی، اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے اللہ سے راضی نہ رہتا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اللہ کے حکموں پہ راضی نہیں.
اللہ کے حکموں پہ راضی نہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اس کے مقدرات پہ راضی نہیں، تو بڑی بندگی ہے، بڑی عبادت ہے کہ بندہ اب اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور پھر اللہ اس دنیا میں انعام دیتے ہیں، دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ وہ جو زندگی میں خلش آ جاتی ہے نا، اگر ایسا کر لیتا، اس شیطانی خلش سے آدمی محفوظ ہو جاتا، مطمئن رہتا ہے۔ ہم آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم تو مجھے پالنے میں میرے کھربوں سال کی زندگی دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ہم تو 60-70 سال کی مصلیت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت وہ میرے کھربوں سال کی مصلیت کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو میرے کھربوں سال کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں تو چھوٹے چھوٹے نقشوں میں عزت دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا بیٹا یوں ہو جائے گا، اور میرے بیٹے کے پاس یہ وسائل ہوں گے، اور میرے پاس یہ خوشحالی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے نقشوں میں عزت دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو نہ ختم ہونے والی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس مصلیت میں میری زندگی میں کچھ آزمائشیں آ جاتی، میرا علم بھی چھوٹا، میری سوچ بھی چھوٹی، میری حکمت اور مصلیت بھی محدود، اور اللہ کی رحمت اور شفقت بھی بہت وسیع۔ تو اللہ کو پالنے والا ماننا ہے، تو پھر اس پہ اعتماد کریں، پھر اس پہ اعتماد کریں، پھر اس کے فیصلوں پر اعتماد کریں۔ آپ ڈاکٹر سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتے کہ وہ ابھی آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں اچھا خاصا آرام میں تھا، اور اس نے میرے جسم کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، مجھے تکلیف میں ڈال دی، تو کیا آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ بلکہ آپ اس کو پر اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، پھر لمبے عرصے اس بیماری سے نجات مل جائے گی، اس لیے کہ ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو وقتی راحت کو قربان کر دیتے ہیں اس تکلیف کے سامنے، ڈاکٹر کے کہنے پر وقتی راحت کو قربان کر دیتے ہیں تکلیف کے لیے، تکلیف کو قبول کرتے ہیں ڈاکٹر پر اعتماد کر کے، کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے پھر اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ تو بھائی اپنے اللہ پہ اعتماد کیجئے نا، اپنے اللہ کریم پہ اعتماد کیجئے کہ تھوڑی دیر کی یہ تکلیف ہے، تھوڑی دیر کی یہ آزمائش ہے، پھر کھربوں سال اللہ اس کے بدلے میں آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں۔ پھر مزے، راضی رہیے اللہ کے فیصلوں پہ، اور اللہ کے فیصلوں پہ اعتماد کیجئے کہ اس کا فیصلہ ہی میرے حق میں سب سے بہتر، اس کی تجویز ہی میرے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اعتماد کیجئے اللہ کریم پر، پھر خوشخبری ملے گی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے کہ تم اللہ سے راضی رہے، ہر حال میں راضی رہے، اللہ نے راحت میں رکھا تب بھی راضی رہے، آزمائش میں آئے تب بھی تم اللہ کے فرما بردار رہے، تب بھی تم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، نعمتوں میں رہے تب بھی اس کے فرما بردار رہے، تکلیف میں آئے تب بھی اسی کی بندگی کی، تو پھر خوشخبری سنو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔
آؤ میرے خاص بندوں میں آ جاؤ، فادخلی فی عبادی، آؤ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، آ جاؤ میری جنت میں، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جاؤ۔ کیا زبردست خوشخبری ہوگی، جانا تو ہے، اور یہ موقع تو ہر ایک کو پیش آنا ہے۔ تو جب اس انداز کی خوشخبریاں ہوں گی، لوگ ضرور رو رہے ہوں گے، لیکن یہ خوش ہو رہا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو خوشی کا یہ حال تھا چہرے پہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشی دل سے ابل رہی ہے، چہرے پہ خوشی، جس داڑھی کا ایک ایک بال کھلا ہوا۔ کسی نے پوچھا اس گھڑی میں ایسی، کہا واہ واہ غدن نلقل محمدن واصحابہ، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، مزہ آئے گا۔ تو یہ گھڑی تو سب کو پیش آنی ہے بھائی، اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سے 32 سال بستر پر بیمار رہے۔ پہلو میں ایک پھوڑا سا تھا جس سے اتنی ازمائش میں تھے کہ کھانا پینا قضاء حاجت سب بستر پہ، 1 سال 2 سال 30-32 سال۔ لیکن لوگ آتے چہرے کو دیکھتے تو آنے والے سکون پاتے ان کے چہرے کو، سکون کو دیکھ کر۔ ان کے چہرے کا سکون اور اطمینان دیکھ کر لوگوں کو سکون ہوتا۔ ہم تو بس اوقات نعمتوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ جائے تو وہ بھی بیٹھ کے پریشان ہو جائے، اتنے پریشانی اندر، کوئی ضرورت پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی پریشان ہو جائے۔ وہ 30-32 سال سے بستر پہ ہیں، اطمینان اتنا، سکون اتنا، آنے والا بھی سکون پاتا۔ لوگ پوچھتے اتنا اطمینان کیسے؟ کہتے میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے اس میں میرے لیے ہی نفع ہے اور میرے لیے کوئی مصلحت ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے آخرت کے پردے ہٹے اور وہاں کے انعامات میری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ میاں مطمئن کر دیتا۔ جب اللہ کے فیصلوں پہ آدمی مطمئن اور راضی ہوتا ہے، اللہ اس دنیا میں ایک دولت دیتے ہیں، مطمئن۔ تو اللہ کریم پر ہم اعتماد کیا کریں، بھروسہ کیا کریں، وہ پالنے والا ہے۔ کوئی ناگواری آ گئی، کوئی ازمائش آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اے اللہ اس میں میرے لیے مصلحت حکمت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں سے انعام ہے، جب دنیا سے واپس لوٹ رہا ہوگا تو اسے خوشخبری مل رہی ہوگی کہ اب اللہ کریم تم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اور اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت اور رضا کا ایک بہت بڑا نقشہ ہے، اب تمہارے لیے ٹھکانہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنیا والآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا والی اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما، ہر حال میں اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل اعتماد یقین عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فیصلوں پر اے مولا کریم، جو آپ ہمارے لیے طے فرما رہے مقدرات پر، اے اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہر آنے والا دن عافیت ایمان کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، نعمتوں کی زندگی عطا فرما، اس میں شکر گزاری، فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ اپنی اولادوں میں راحت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیشہ اپنی اولادوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیں اپنے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں سکون والی زندگی عطا فرما، محبتوں والی زندگی نصیب فرما، راحت والی زندگی نصیب فرما، باہمی اعتماد کی زندگی نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ایک دوسرے کی بھلائی کے جذبات والی زندگی نصیب فرما، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے، ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو، بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما، نعمت اسلام کی دینی زندگی کی قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے مسلمانوں کو رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کو باہمی جنگ و جدال سے، باہمی نفرتوں سے محفوظ فرما۔ جو مسلمانوں میں، اسلامی دنیا میں جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں، ایسے کفار منافقین کے شر سے اس امت کی حفاظت فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں اے مولا، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، ہمارے اولادوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔